سبھی ناظرین کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب اور سلام پیش ہے۔ دوستو، کل آپ کا امتحان ہونے جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تیاری آپ نے پوری کر لی ہوگی، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنے امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں گے، اور میری آپ کے ساتھ ہر وقت دعائیں ہیں۔ مجھے فکر ہے آج میں صبح سے ایک علی گڑھ سے باہر گیا ہوا تھا اور شام کو واپس آیا ہوں، تھکن زیادہ ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ اب تک میں نے آپ کی جتنی تیاری کرا دی ہے، شاید ہے کہ تھوڑا کام باقی رہ بھی گیا ہو تو وہ آپ نے پورا کر لیا ہوگا، کتابوں کی مدد سے کر لیا ہوگا، یا جس طرح سے بھی آپ نے کیا ہوگا اچھی بات ہے۔ تو میں نے کچھ ایسی کتابیں شامل کی ہیں جو دکنی کتابیات پر ہیں، اور یہ ابھی تک نہیں بتائی گئیں۔ یہ سب سے پہلے نئی ویڈیو ہے، تو یہ آپ کے کام میں ضرور آئے گی۔ یہ ادبیات دکن ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ رزمیہ کے کیا معنی ہے۔ اکثر آتا ہے کہ یہ رزمیہ مثنوی ہے، سوالات بن کے آ جاتے ہیں۔ تو رزمیہ جو ہے مؤنث ہے، اور اس کے معنی ہیں جنگی داستان یا نظم۔ اور رزم ر ز م رزم مذکر ہے، جس کے معنی ہیں جنگ کے، اور رزمگاہ میدان جنگ۔ اب اسی طرح سے یہ کتابیں مصنفین کے نام تو دوسرے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے جو ترتیب دی ہے، مرتب کی ہے، تو مرتب ہے صفت، یعنی ترتیب دیا گیا یا ترتیب دینے والا، قرینے سے لگایا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے دکنی کتابوں کو قرینے سے ترتیب دیا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے کتابیات۔ تو آئیے، یعنی اس کتاب کے ماخذوں کی فہرست۔ سب سے پہلے ہے مثنوی من لگن، مرتبہ محمد سخاوت مرزا، یہ ان کی ڈگری بھی لکھی ہوئی ہے۔ دوسری ہے کلیات بحری، یہ مرتب کی ہے ڈاکٹر محمد حفیظ سید نے۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال، اس کو مرتب کیا ہے میر سعادت علی رضوی نے۔ میں ان کی تعلیم نہیں بول رہا ہوں، تعلیم لکھی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ چوتھی ہے تو طوطی نامہ، یہ مرتب کی ہے سیر سعادت علی رضوی نے۔ پانچویں مثنوی گلشن عشق، یہ مرتب کی ہے بابائے اردو مولانا مولوی عبدالحق صاحب نے کی ہے۔ مثنوی گلشن عشق کے مرتب کرنے والے ہیں سید محمد۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر آتے ہیں ڈاکٹر عبدالحق نے نصرتی کو مرتب کیا ہے۔ 8ویں مثنوی قطب مشتری، اس کو مرتب ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد ہے کلیات سراج، اس کے مرتب کرتا ہیں عبدالقادر سروری۔ اب اس کے بعد آتا ہے 10واں کلیات محمد قلی قطب شاہ، اس کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے۔ تو اگلا ہے 11واں سوال دیوان ہاشمی، اس کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر حفیظ قتیل نے۔ اور اب آ جاتی ہے معراج العاشقین، ٹھیک ہے نہیں، اس کے مصنف
تو آپ جانتے ہی ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی یہ تصنیف ہے اور اس کو مرتب کیا ہے ڈاکٹر عبدالحق نے۔ 13واں سوال ہے معراج العاشقین، اس کو ڈاکٹر خلیق انجم نے مرتب کیا اور معراج العاشقین کو پھر پروفیسر گوپی چند نارنگ نے مرتب کیا۔ 15ویں نمبر پر ہے صبرس، یہ مرتب کیا ڈاکٹر عبدالحق نے۔ 16واں ہے کلیات غواصی، یہ کلیات مرتب کیا پروفیسر محمد بن عمر مرحوم نے۔ کلمۃ الحقائق 17 نمبر پر، اس کو مرتب کیا اکبر الدین صدیقی نے۔ 18واں ہے کلیات ولی، کلیات ولی کو مرتب کرنے والے ہیں احسن ماریروی، یعنی ماریرہ شریف جو ہے ایک قصبہ ہے وہاں کے رہنے والے جو ضلع ایٹا میں ہے۔ 19ویں نمبر پر ہے کلیات ولی، اس کو بھی مرتب کیا ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے۔ 20واں ہے یورپ میں دکنی مخطوطات، اس کے مؤلفہ ہیں نصیر الدین ہاشمی۔ 21واں ہے دکن میں اردو، اس کے مؤلفہ ہیں نصیر الدین ہاشمی۔ مخزن نکات، مصنفہ قائم چاند پوری۔ 23واں چمنستان شعراء، اس کو شفیق اورنگ آبادی نے مرتب کیا۔ 24ویں پر ہے گلشن گفتار، جس کو خواجہ خاں حامد اورنگ آبادی نے مرتب کیا۔ 25واں ہے تحفۃ الشعراء، جس کو مرتب ڈاکٹر حفیظ قتیل نے کیا ہے۔ 26واں ہے اردو قدیم، مؤلفہ حکیم شمس اللہ قادری ہیں اس کے۔ 27واں ہے تاریخ ادب اردو، اس کے مؤلفہ پروفیسر مسعود حسین خاں جو لسانیات کے ماہر ہیں، جن کی کتاب ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، یہ لسانیات پر ہیں، ان کی کتاب ہے۔ اور آپ علی گڑھ میں رہے اور آپ کا انتقال بھی علی گڑھ میں ہوا۔ 28واں سوال ہے دکنی ادب کی تاریخ، ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے مرتب کی۔ 29واں سوال اور آخری سوال ہے اس ویڈیو کا، نقوش سلیمانی، اس کو سید سلیمان ندوی صاحب نے مرتب کیا۔ کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔